بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹن میں کیا ہے؟ بٹن میں کرنٹ آتا ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ گریڈ اسٹیشن سے۔ گریڈ اسٹیشن میں کہاں سے آتا ہے؟ کہتا ہے جی تربیلا ڈیم سے یا منگلا ڈیم سے۔ منگلا ڈیم میں کہاں سے آتا ہے؟ کہتا ہے جی پانی سے بجلی بنتی ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ بتاؤ اگر یہ پانی نیچے ہی چلا جائے تو یہ چلتا وہ پانی آئے گا کہاں سے؟ ہر چیز نشانی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا۔ ہر روز نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اپنے انجام کو سمجھانے کی نشانیاں ہیں، لیکن ہم وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، موت ہم روز دیکھتے ہیں۔ کفا بالموت واعدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ موقوف ہے، یعنی صحابی کا قول ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اور بعض روایات کے مطابق یہ مرفوع ہے، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کفا بالموت واعدا، موت دیکھ لینا نصیحت کے لیے کافی ہے۔ تو کبھی نہیں موت دیکھی ہم نے، روز موت دیکھتے ہیں، نصیحت نہیں ملتی۔ یمرون علیہا، ہر روز موت دیکھتے ہیں، وہم عنہا معرضون، نشانیاں ہیں لیکن ہم اس سے وہ پوری طرح توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو وہ اگر اللہ کے یہ اس سے جب انسان اس کائنات میں نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتا، جب انسان قرآن بھی نہیں پڑھتا، جب ان نشانیوں کو بھی حاصل نہیں کرتا، تو نتیجتاً کرتے 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 انسان کے دل میں وہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جس سے انسان نیکی کی طرف مائل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر اس کے بعد کوئی نیکی کرے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کوئی نیکی کرے گا تو گناہ کا نشان مٹ جائے گا، اور اگر نئی نیکی کی اس کے بعد پھر گناہ کیا تو ایک نقطہ اور لگ گیا، پھر اور گناہ کیا اور نقطہ لگ گیا، پھر اور گناہ کیا اور نقطہ لگ گیا، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو۔ دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس شخص نے ایک جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کا 1/3 دل سیاہ ہو گیا، اگر دوسرا جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا 2/3 دل سیاہ ہو گیا، تیسرا جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو سارا دل سیاہ ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کیے دل سیاہ ہو گیا، سیاہ ہو گیا تو بس کہانی ختم ہے۔ اس کے بعد دل سے وہ جو نصیحت کا کرنٹ ہے وہ پاس ہی نہیں ہوتا، ختم، وہ دل ہی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، ایک گوشت کا لوتھڑا ہی تو تھا دل میں، اگر وہ صحیح ہوتا تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنا دل ہی تو خراب کر لیا، الا وہی القلب، اب دل خراب ہو گیا پیچھے کیا رہ گیا؟ دل کے اوپر زنگ لگ گیا، اللہ اکبر، کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، دل کے اوپر زنگ لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ رین ہے جو اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کرتوتوں کی وجہ سے، انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے دل کے اوپر زنگ لگ گیا۔ دیکھ لیجئے جب انسان کو امتحان کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو نہیں فکر کہ میری نگاہیں جہاں پڑ رہی ہیں مجھے اس کا بھی امتحان دینا ہے، اس کو نہیں فکر کہ میری سماعتوں سے جو چیز ٹکرا رہی ہے مجھے اس کا بھی امتحان دینا ہے، اس کو نہیں فکر کہ میری زبان سے جو لفظ ادا ہو رہے ہیں مجھے اس کا بھی امتحان دینا۔ اللہ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سماعتیں، بصارتیں اور دل سب کا امتحان دینا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب جی دل کے اوپر تو اختیار نہیں، دل کے بارے میں کیسے پوچھا جائے؟ فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یہ دلوں میں جو چھپائے پھرتے ہو نا،
یہ چاہے چھپا کے رکھو چاہے ظاہر کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ نے اس کے بارے میں بھی حساب لینا ہے۔ دل میں جو چھپا کے پھرتا ہے اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ اندازہ تو کریں امتحان کا، امتحان کی جامعیت کا، اس کی ہماگیریت کا اندازہ تو کریں۔ دل کے اندر بھی وہ کہتے ہیں جی دل کی سوچوں کا تو حساب نہیں ہونا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خیالات دل میں آ جاتے ہیں الٹے سیدھے، اس پہ تو پکڑ نہیں ہونی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس پر پکڑ نہیں ہونی جب تک انسان اس پر عمل نہ کرے۔ اور اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، چاہے ظاہر کرو چاہے چھپاؤ حساب اس کا بھی ہونا۔ تو اس میں دونوں میں کیا تطبیق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیالات اور جن سوچوں کے بارے میں فرمایا نا کہ اس کی کوئی جب تک گرفت نہیں ہونی جب تک اس پر عمل نہ کرے، یہ وہ خیالات ہیں، وہ سوچیں ہیں جو غیر ارادی طور پر آ جائیں۔ جو انسان ارادی طور پر کرتا ہے نا اس پر پکڑ ہے۔ یہ جو نگاہ ہے، کہتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا پہلی نگاہ معاف ہے، لیکن وہ جو پہلی نگاہ ہے وہ اس وقت معاف ہے جب وہ غیر ارادی طور پر ہو۔ اگر وہ ارادی طور پر نگاہ پڑی ہے تو پہلی بھی معاف نہیں ہے، پہلی نگاہ بھی معاف نہیں ہے اگر ارادے کے ساتھ کی ہے۔ اگر بغیر ارادے کے خواہ جا پڑی ہے تو غیر ارادی معاف ہے۔ اسی طرح سوچیں جو غیر ارادی طور پر آتی ہیں وہ معاف ہیں، اور جو انسان سوچ کے دل میں پالتا ہے، اپنی سوچوں کو پال کے لطف اٹھاتا ہے اور وہ سارا تفکر کا ایک عمل کرتا ہے، ان سوچوں کے اوپر بھی آخر میں حساب دینا پڑے۔ یہ ہے وہ امتحان۔ تو اللہ کدھر جائیں؟ دلوں کو زنگ لگ گیا، حالات خراب ہو گئے، امتحان سمجھ میں نہیں آیا، قرآن پڑھتے نہیں تھے، کائنات پہ غور و فکر کرتے نہیں تھے، نشانیاں نکل گئیں۔ اللہ کیا کرے؟ دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو پھر یہ ساری سمجھ کام کرنا چھوڑ جاتی، پھر عمل کی قوت جواب دے جاتی ہے، پھر تفہیم کی قوت جواب دے جاتی ہے، پھر انسان کی عقل و فہم اور شعور جواب دے جاتے ہیں۔ اس یہاں تک جواب دے جاتے ہیں کہ یہ ڈنگروں جیسا ہو جاتا، بلکہ ڈنگروں سے بھی کیا گزرا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ دل بھی ہو انسان اس سے کام نہ لے، کان یہاں لگے ہوئے ہوں بطور آرگن، لیکن جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتا، آنکھیں ہیں عضو کے طور پر لگی ہیں، جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتا، تو پھر کیا فائدہ؟ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اب اللہ کریم یہ فرما سکتا تھا اولئک اضل الانعام، یہ لوگ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ سیدھا فکرہ یہی بنتا ہے، لیکن دو سٹیپ میں فرمایا۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اولئک کالانعام، ہمیں سمجھانا مقصود تھا، ہماری عقل کو، ہماری فکر کو، ہمارے شعور کو خطاب کا ایک انداز ہے کہ جو اپنے وظیفہ انسانیت ادا نہیں کر رہے، جو انسان اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہے، وہ تو جانوروں جیسے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ رکھا، جانوروں جیسے ہیں، تاکہ عقل غور و فکر کے قابل ہو جائے اور اس کی طرف دھیان اور توجہ دے۔ اچھا جانوروں جیسے ہیں، تو اگلا مرحلہ فرما دیا بل ہم اضل، جانوروں جیسے بھی نہیں ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانور جو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہے ہیں اور وہ انسان جو اپنا وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہا، دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ جنگل کا کتا اور بلی اور چوہا وہ اس انسان سے بہتر ہے جو انسان یہ وظیفہ وجود ادا نہیں کرتا۔ یہ سمجھانا مقصود ہے، اس لیے فرمایا اولئک کالانعام، یہ ڈنگروں جیسے ہیں۔ اس لیے پھر ان کے نعرے نکلے، میرا جسم میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میرا مستقبل میری مرضی۔ بدبخت اتنا نہیں جانتا کہ اندر گئی ہوئی سانس باہر نہ آئے،
باہر گئی ہوئی اندر نہ جائے، ایک لمحے کی تو بات ہے، کس کی مرضی؟ تیرے ہاتھ میں کیا ہے جس کو تو مرضی کہتا ہے؟ اللہ اکبر، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ یہ تو اللہ نے امتحان میں، اور امتحان اسی چیز کا ہے کہ اپنے آپ کو سیاںا بننا چھوڑ دو۔ سیاںا بن کے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے اللہ کی مرضی کے سپرد کر دو۔ اللہ میں اپنی مرضی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اپنی مرضی کرتا ہے نا، پھنستا اس وقت ہے۔ اپنی مرضی کر کے انسان پھنس جاتا ہے جب اپنی مرضی کو اپنے اللہ، اسلام کا معنی ہی اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا ہے۔ اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں مطیع اور فرما بردار ہو جانا۔ تو مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیتا۔ تم جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، کائنات کی تفہیم حاصل ہو، انجام کی فکر لگے، تو پھر کام کیا کرنا ہے؟ ایک ہی کام کرنا ہے کہ سیاںا بننا چھوڑ دو، اپنے اللہ کے سامنے اپنی ساری صلاحیتیں جھکا دو۔ اللہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میرا سارا کچھ تیرا، پیدا کرنے والا تو، مجھے موت دینے والا تو، میرا اپنا ہے کیا؟ اللہ میں تیرا، میں کچھ اپنی مرضی سے کرنا بھی نہیں چاہتا۔ جس نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے سامنے سپرد کر دی، وہ بے فکر ہو جائے۔ جو سورہ زمر میں فرمایا قل یا عباد